تسی سارے زندگی دے اندر کئی ایسے سال دیکھے نے جنہاں دے اندر رمضان المبارک ہوا، اور تسی دیکھتے ہو کہ رمضان المبارک کے مہینے دے اندر لوگاں دے اندر اللہ کی عبادت کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ باقی مہینیاں کی نسبت رمضان المبارک کے مہینے دے اندر انسان کثرت نال رغبت کرتا ہے نماز کی طرف، تلاوت قرآن کی طرف، دیگر ذکر اذکار ہونا کی طرف، اور حد الوسع پورے امکان کے نال انسان وہ عمل سر انجام دین کی کوشش کرتا ہے جنہاں دے انجام دین کے نال اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس کا کی سبب ہے کہ باقی مہینوں کے اندر اس طرح توجہ نہیں ہوئی۔ کچھ دوست نے جنہاں دی اس مہینے کے اندر بھی توجہ کم ہو گئے، مگر تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں، زیادہ تر احباب توجہ فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی، اور وہ احادیث مبارکہ کے اندر اس مسئلے کا جواب موجود ہے۔ وہ حدیث پاک کی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا تقریباً ترجمہ مفہوم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کیا کہ یاد کیتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتیاں کو حکم دے دینے کہ جتنے بھی شیطان نے سرکش شیطان، سرکش تو مراد اللہ کے نافرمان شیطان ہوتا ہی اللہ کا نافرمان ہے، اور لوگوں کو بھی اللہ کی نافرمانی کیول اور رغبت دلاتا ہے، اس کی سوچ کو اس طرف لے جاتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، فرشتیاں کو اللہ حکم عطا فرماتے ہیں کہ وہ جتنے شیطان نے، وہ ایک نہیں ایک تو زیادہ نے، انہوں قید کر دیتا جائے۔ سرکش شیاطین، اس کو پتہ چلیا کہ وہ شیطان ایک نہیں، وہ شیطان ایک نہیں، ایک کے شیطان ہے جس کو اسی عرف عام ابلیس کو شیطان بھی کہتے ہیں، مطلب اس کے نال بہت سارے اس کے معاونین جنات بھی، جڑے اس کے ہم خیال نے یا اس کے نال نے اس کے ساتھی نے، انہوں نے شیاطین جمع کا سینہ بول کے یاد کیتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے فرشتیاں کو حکم دے کے مقید یعنی قید کروا دیں گے، اور اس قید کروان کا سبب کی ہے کہ یہ لوگوں میری عبادت کو روک دے نے، میرے احکامات منن کو روک دے نے، انہوں کے خیالات کو تبدیل کر دے نے، انہوں کی توجہ کو دوسری طرف مبذول کروا دے نے۔ وہ بندہ نماز میں رغبت ہی نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، اس کے دل دے اتے ذہن دے اتے وہ غلبہ پا کے اس کو اس طرف روک دے نے، تو اے مقید ہو جان تاکہ اے بندہ خشوع و خضوع نال میری عبادت کرے۔ مقصد صرف ہے انہوں نے مقید کرن دا، مقید دا معنی قید کرن دا، بند کرن دا، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ اور عبادت کثرت نال بندہ اس مہینے کے اندر کرے، اس کے اگے پھر دو سبب ہیں۔ ایک سبب تے یہ کہ اس مہینے کے اندر عبادات جڑیاں نے انہاں دا اجر، انہاں دا بدلہ ثواب دی شکل دے اندر اللہ بڑھا کے دیندا ہے، باقی 11 ماہ کی طرح نہیں دیندا، اس کو زیادہ دیندا۔ اس سے وجہ تو اس مہینے کو اللہ نے فرمایا ہے میرا مہینہ ہے۔ دوسرے لفظوں کے اندر کس طرح تسی اس کو بیان کر سکتے ہو کہ اللہ اس مہینے کے اندر بندیاں نو زیادہ ثواب دے کے جہنم کو بچانا چاہتا ہے۔
پہ یعنی عمل دے اندر کثرت یہ کریں گے تو پھر فائدہ بہت زیادہ ہوگا. اگر عمل دے اندر کثرت کریں گے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا کے دیتا جائے گا. مگر عام دنوں کی طرح بھی اگر عمل کیتا جائے اتنا ہی کیتا جائے مقدار کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کے اندر اس کا بدلہ جڑا نیکیاں دی شکل دے اندر اللہ ساڈے نامہ اعمال دے اندر لکھ دیندے نے اور انہاں نیکیاں دے سبب بندے دا میزان تے جنت اور جہنم دا فیصلہ ہونا ہے. وہ نیکیاں جنہاں نے معاون بننا ہے جنت کے داخلے دے لئی انہاں نوں زیادہ دتا جاتا ہے. اجر زیادہ، بدلہ زیادہ، اجرت زیادہ. اجرت کیا ہو یہ بھی اجر تو ہی تو زیادہ دیتا جاتا ہے. ایک تے اس لیے انہاں شیاطین کو قید کیتا جاتا ہے کہ بندے زیادہ تو زیادہ اس ماہ مقدس دے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ و متوجہ ہو کے رجوع کر کے عبادت کر کے اس کے احکامات کی بجا آوری کر کے اس کی گل مان کے اس کی رضا کے مطابق عمل کر کے اس کو راضی کر کے نیکیاں حاصل کر. اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی ذات زیادہ اجر دین کی طرف مائل ہوتی ہے جس کا کہ حدیث پاک کے اندر کثرت نال کئی احادیث کے اندر ذکر ملتا ہے. تو بندے اپنے نامہ اعمال کے اندر جڑی کمی ہے پوری کر رہے ہیں. اور دوسرا شیاطین کو مقید کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بندے کمزور نے شیطان کا غلبہ انہاں تے زیادہ ہے. اگرچہ ایمانی اعتبار پر سانو کمزور ہونا نہیں چاہیے اور ایمان نو کمی کرنا اس کے اندر قوت لے آنا ہے بندے دے اختیار ہے. یہ اللہ کے اختیار نہیں، اللہ کے اختیار بھی ہے مگر یہ اختیار اللہ نے بندے کو دے دیتا ہے. بندے کے اختیار وہ نماز پڑھے انہوں کوئی طاقت نماز پڑھن تو نہیں روکتی. بندے کے اختیار کہ وہ اللہ کے احکامات جننے وہ معاملات زندگی دے رہی نے وہ معاشرے کے اندر ایک اچھا فرد بن کے کاروبار کرن دے رہی نے بندے کا اختیار. ملاوٹ بندہ کرتا ہے انہوں کوئی آگے نہیں کرواتا. کام بندہ بولتا ہے کوئی آگے نہیں. نماز کو بندہ خود روکتا ہے یا شیطان انہوں روکتا ہے. اور شیطان گل کو منن کا ایک جذبہ ہوتا ہے اس کو کمزور کرتا ہے. شیطان نے کبھی بھی کسی بندے کو بازو تو پکڑ کے عمل کو روکیا اور کل قیامت کے دن حضور سے کہا کہ اللہ کو کہے گا یا اللہ میں کہ نہ بندے کو بازو کو پکڑ کے روکیا میں کہ انہاں دے ذہن وچ خیال نہیں آندا سی کہ نہ روک دے تیری تیرے نال جو انہاں دی محبت سی تے نہ روک دے اے جواب دے گا اور اوتھے تہاڈا کوئی بہانہ نہیں چلے. بندہ خود شیطان دے اثر وچ آندا ہے اور یہ بندے دے اختیار ہے کہ شیطان دے اثر تو باہر نکل جائے. اس لیے کیا گیا ہے کہ کاملین دے نال اپنا رابطہ اللہ دے مقربین دے نال اپنا تعلق قائم کرو اور انہاں دی صحبت دے اندر بیٹھ کے سیکھو کہ وہ کس طرح شیطان دے اثر تو باہر ہے. اور وہ شیطان دی گل نہیں مانتا. شیطان یہ کہ نہیں کہ انہوں نے وسوسات دے وال نہیں وہ کوشش اپنی انہوں نے بھی کرتا ہے مگر انہوں نے اس کی کوشش کارگر ہوتی نہیں. کوشش وہ کرتا ہے اور اس سے نہیں سانو کیا گیا کہ انہوں نے قریب رہا کرو نسبت قائم کرو انہوں نے تعلق قائم کرو انہوں نے اٹھو بیٹھو وقت گزارو انہوں نے کو تربیت حاصل کرو انہوں نے دیکھو کہ وہ اللہ کی عبادت جو کرتے ہیں وہ اپنے معمولات زندگی بھی کرتے ہیں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور دونوں کام کرنے کے لیے انہوں نے معمولات زندگی کے اندر کوئی اثر نہیں آتا. اس لیے سانو انہوں کو تربیت نہیں بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ حکم ہے. تو شیطان بازور بازو نہیں روکتا اس کے مکر و فریب تو بچنا یہ بندے دے اختیار ہے قوت ہے طاقت ہے. بندہ اس معاملے دے اندر اس نالوں طاقتور
شیطان جڑا ہے اس کے اگر مکر و فریب تو رکو گے کہ تہاڈا ایمان جڑا ہے اس کے اندر تقویت آئے. اور شیطان بندے دے اوتے دو طرح دا اثر چھوڑدا ہے. ایک اثر کہ وہ عبادت اللہ دی کرے ہی نہ, اس دی گل منے ہی نہ, جس کو اسی بے عملی کہتے ہیں. اور دوسرا اس کا بہت جس نالوں بھی سخت وار ہے, جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اور جس کی سمجھ اکثر بندے نہیں آتی. وہ کی کرتا ہے, وہ بندے دے اعتقاد عقیدے اس طرح دے کروا دیتا ہے, بنا دیتا ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے, اس کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا. اور اس کے اندر سب تو زیادہ اہم عقیدہ توحید ہے, اور نمبر 2 عقیدہ رسالت ہے, اور نمبر 3 آسمانی کتاباں دے اسباق میں جڑے کہ بندے دے کولوں کو اس طرح پسے پشت ڈال کے ان دے کولوں کسے نہ کسے شعبے دے اندر گستاخی کرا کے, اور سب تو مقوی جڑا اس کا طاقت والا حربہ ہے وہ عقیدہ رسالت پہ آئے کہ وہ ہستیاں جنہوں اللہ نے عظمت کے اعتبار نال بنایا انسان ہی ہے, مگر عظمت زیادہ عطا کی تھی, قوت زیادہ عطا کی تھی, طاقت زیادہ عطا کی تھی اپنے قرب دے سبب انہاں دا گستاخی کروا کے وہ بندے دے عمل ضائع کرا دیتے ہیں. اور شیطان میں خود بھی یہی وہ کو غلطی ہوئی, اور اس کا سبب اکثر تکبر بنتا ہے کہ بندہ تکبر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے اور انہاں کو تھلے لے آ کے اپنے ورگا سمجھے. اگرچہ بشری اعتقاد نال وہ انسان میں, مگر انسانوں کے اندر تے بڑے درجے نے. اس چیز بندہ اس کی عقل کے اوپر شیطان اس طرح حاوی ہو جاتا ہے کہ یہ گل سمجھ نہیں دیتا. میں اکثر مثال دیتا ہوں, میرا آج کا موضوع نہیں مگر مثال دے دیا بات سمجھ آ جاتی. کوئی کمپنی آج کل موبائل فون کے چلو مثال دے دیئے, یا ماسک تسی سارے نے لائے نہیں, ماسک کے مثال دے دیئے. مارکیٹ کے اندر کئی طرح کے موبائل مہیا ہیں اور انہاں دی ایفیشنسی اور انہاں دی کوالٹی ایک جی نہیں, اور اکثر انہاں کو بنانے والی کمپنی ایک ہے, انہیں مختلف معیار دی چیزاں بنائیاں نے, اور جنہ معیار آلہ ہے انہی قیمت زیادہ ہے. یہ گل سمجھتے ہو تسی؟ کمپنی ایک ہی ہے, انہیں بہت سارے ماڈل بنائے اور انہیں وہ موبائل فون دے اندر کئی معیار بنا کے دسیا کہ اسی معیار بنان دے اتے قدرت رکھنے ہیں, اسی چیز اچھی بھی بنا لینے ہیں اور چیز ذرا اس کو کم کوالٹی دی بھی بنا لینے ہیں. یہ کمپنی جنہوں بندے چلاتے ہیں وہ معیار بنا سکتی ہے, اللہ کی ذات معیار نہیں بنا سکتی. اللہ کی ذات اکھا دے معیار نہیں بنا سکتی. میں کہ نبی تو پار نہیں بھیجتا, میں کہ تیرے کو کی دلیل نہیں بھیجتا, ہے کہ میں نہیں بھیجتا. میں کہ یہ تو کوئی دلیل نہیں, یہ کہ دلیل نہیں. قرآن کو دلیل دے, حدیث کو دلیل دے. کیا اللہ ایسی آنکھ کا معیار نہیں بنا سکتا کہ جڑی دیوار کے پردے کو پار بھی دیکھ سکے؟ بنا سکتا ہے. میرے نبی کی حدیث یاد فرماتے ہیں میری اکھاں جس طرح اگے دیکھ دیا نہیں اسی طرح پیچھے بھی دیکھ دیا, اسی سارے دن دیکھ رسول اللہ کی حدیث. یہ معیار ایک الگ معیار ہے, بنایا کہ اللہ نے. تو کیا تسی انبیاء کی توہین کر کے انہوں اپنے کیا جان کے اصل دے اندر اللہ کی توہین کر رہے ہو, اس کی قدرت اور اس کی قوت کا انکار کر رہے ہو؟ بھئی انہیں صرف ایک معیار دی آنکھاں بنائی ہے, تو پھر اللہ وہ بندیاں نالوں کمزور ہے جڑے کئی معیار بنا رہے ہیں. پھر توحید دے اوتے تہاڈا پوری طرح اعتقاد پختہ نہیں, تسی توحید ہی نہیں جانتے. تسی
بناتا ہے اور آما نو ایکو جہا دیتا ہے جڑے خاص ہوندے نے انہاں دا معیار رکھن دا فرق عطا کرتا ہے سماعت دا معیار اللہ بناتا ہے آما دی سماعت ایک طرح دی ہے مگر جنہاں نے اللہ کا قرب پایا چاہے وہ انبیاء نے چاہے اولیاء نے انہاں دی سماعت کا معیار اللہ تبدیل فرما دیتا ہے اور وہ چیزاں بھی سن لیندے نے اتنی دوروں بھی سن لیندے نے جتنی دوروں کوئی دوسرا بندہ سنن کی قوت نہیں رکھتا اور اس چیز کا انکار قرآن و حدیث کا انکار ہے اور انہاں معیار جڑے اللہ نے قائم فرمائے انہاں کا انکار ہے وہ اس بندے کی انسلٹ نہیں وہ اللہ کی توہین ہے میں اس کے بے شمار حدیثیں پیش کر سکتا ہوں قرآن کی آیتیں پیش کر سکتا ہوں مگر ایسے بندے قرآن کی وہ آیتیں سنن تو بھی تیار نہیں شیطان اتنا غلبہ پا دیتا انہوں نے عقیدے خراب کر دیتا عقیدہ خراب ہونے دے نال عمل کیتا ہویا بھی قبولیت دے درجے تک پہنچدا نہیں تو وہ صرف بندے کو بے عمل نہیں بناتا بد عقیدہ بھی بناتا ہے بد عقیدہ بنان دے نال اس سے عمل بظاہر اچھے کیتے ہوئے قبولیت دے درجے نو اللہ دی بارگاہ دے اندر نہیں پہنچ دے اور جب قبول نہیں ہوندے انہاں دا اجر و ثواب اس نو عطا نہیں کیتا جاتا قیامت دے دن اس دا نامہ اعمال نیکیاں تو خالی نکلے گا گناہ ہوں گے اور اگر اس ویلے گناہ تھوڑے بھی ہوئے تو نیکی ہوئی کوئی نہ پھر بندہ کتنے جائے گا توجہ ہے ایک پاس ہے میزان جو لگنا ہے میزان دے اندر ایک پاس شاہی کوئی نہیں دوسرے پاس دو گناہ بھی ہوئے تو پلڑا کیڑا تھلے جائے گا تو پھر تھوڑے گناہ بھی بندے نوں لجان کے جہنم والا اس لیے عمل کرن دے نال نال یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ عمل قبول کس طرح ہو تو عمل دی دعوت بہت سارے دیں گے قبولیت دی دعوت اولیاء دیں گے چونکہ انہاں دے عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہوئے اور انہاں دی ڈیوٹی لگی کہ تسی لوگاں دی تربیت کرو اور سانو کیا گیا کہ انہاں دے نال اپنا تعلق قائم کر کے اپنا عمل اور اپنا عقیدہ انہاں دی رہنمائی دے اندر تعمیر کرو بہرحال ایک سبق سے درمیان کے اندر جڑا دیتا ہے بڑا ضروری سبق سے جڑا یاد کرنے والا ہے جتنے سے توجہ بہت کم لوگ دلاندے نے صرف اولیاء اللہ دلاندے نے کہ عمل قبول کیسے ہونا ہے کہیں عمل ضائع تو نہیں ہو رہا یہ تو نہیں ہو رہا کہ نماز پڑھی قبولیت تک نہیں پہنچی اللہ نے قبول نہیں کی اور دیکھو جڑا ساڈے ذہن دے اندر کے انتشار پیدا کرتا ہے جس کو اسی شیطان کہتے ہیں اس نے عمل اچھے کیتے اور وہ قبول بھی سن جس میں بھی اس کا عقیدہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہویا نبی کے متعلق برا ہویا اور اس نے نبی کو اس کے مقام نالوں کم جانیا تو اس کی زندگی کے تمام عمل عبادت نمازاں سجدے رکوع تسبیحات اللہ نے ضائع کر کے اجکارو جلا کے اس نے نیکیاں والا خانہ خالی کر دیا تو اس کو سانو یہ بھی سبق ملیا کہ زندگی کے اندر جس وقت بھی عقیدہ خراب ہوئے گا پہلے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے یہ ہویا ہے اور اس کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے دلیل ہوئے کہ نہیں قرآن ہی چھو اور شیطان جس کے نامہ اعمال کے اندر 6 لاکھ سال دی عبادت سی اور وہ زمین کے روئے زمین کے جنات بھی چوسی آسمان تک جان دی تھی اللہ نے اس کو طاقت عطا کی تھی سارے جن نہیں جا سکتے انہوں دل کی طاقت دیکھو جنات کے اندر بھی اللہ نے معیار رکھے ہیں سارے جن آسمان تک نہیں جا سکتے شیطان جن نے ابلیس جن نے سارے آسمانوں تک جا سکتا سی تو اللہ نے معیار جنات بھی الگ رکھے ہیں اور اوزار بے شمار معیار بنا دیں دنیا کے اندر کوئی اتنے معیار نہیں بنا سکتا اور اگر اسی تسی اللہ کی قدرت دے ہوتے ہوئے اگر لیکچر دینا شروع کرا تو تسی اپنے انگوٹھے دی
ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਤਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਜਿਤਨੇ ਅਰਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਾਈਜ਼ ਫਰਕ ہے, چھوٹی سی چیز ہے. کوئی دنیا کا بندہ اتنے معیار نہیں بنا سکتا، اللہ نے اتنے معیار بنا کے قادر ہے. اگر وہ آنکھ کی پتلی ہے جڑا اندر کالا اور اس کے اندر چھوٹا حصہ ہے، اس کے اندر ایک بندے کی آنکھ دوسرے نال نہیں ملن دیتا کہ وہ اپنے مقربین کی بینائی کی قوت تجھے نہ کس طرح ملن دیتا. اللہ یہ تو تسی اللہ کی توہین کر رہے ہو کہ کون نہ اپنے کیا جانا. بندے کی نہیں کر رہے، بندے کی اپنی جگہ جواب چاہے گی کہ اللہ کی توہین ہے، اس کا انکار ہے، اس کی قدرت کا انکار ہے، اس کی قوت کا انکار ہے، اس کی عظمت کا انکار ہے، اس کی شان کا انکار ہے. سارے ایک ہو جائے گے، یہ بالکل نہیں ٹھیک درست عقیدہ. یہ قرآن و حدیث کے منافی عقیدہ ہے اور یہ شیطان ایسے عقیدے پیدا کرتا ہے تاکہ نبی کی تھوڑی سی توہین ہو جائے اور زندگی کے سارے عمل ضائع ہو جائیں. مہاراج اسی اس مہینے کے اندر اچھے عمل کیتے اور اس کا سبب دوسرا میں دس رہا تھا کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ شیاطین نو جھگڑیا جائے اور بندے جڑے نے وہ میری عبادت پر توجہ کرن، انہاں دی عادت پختہ ہو جائے اور نماز پڑھن ایک مہینہ انہاں نو عادت پہ جائے، فوراً رمضان گزرن تو بعد اور پورا سال وہ پھر اپنی اس عادت کو ترک نہ کرن. شیاطین نو قید کرن دا پہلا میں سبب دسیا نا کہ بندے عبادت کرن چونکہ اس دا بدلہ زیادہ دیتا جانا ہے تو انہاں دے نام اعمال نیکیاں نال زیادہ کئی ہو جاتا. اور دوسرا کہ انہاں ایک مہینے انہاں کوئی روکن والا نہیں، انہاں عبادت کی تھی تو فرمایا انہاں کی عادت پختہ ہو جائے. مگر بدقسمتی نال اسی اپنی عادت پختہ کرن وال توجہ دیندے نہیں. عید والے دن ساڑھے کو نماز چھٹ جاتی، رمضان المبارک کے فوراً پہلے دن، اور عید کو کتنے دن گزرے تھے؟ آج چوتھا دن. تو تسی خود غور کرو کہ جس طرح خشوع و خضوع، جس طرح شوق، جس طرح عبادت کا رمضان المبارک کے مہینے سے نور ہے، اور اگر نہیں ہے تو غور کرو اس میں. یونجی ہونا چاہیے ابھی ایک مہینہ تربیت اللہ نے کروائی، ساری ٹریننگ کروائی، ساری تربیت کروائی، ایک کورس کروایا اور اپنی عبادت پر متوجہ کیتا ہے، اپنی حکم کے احکامات کی بجا آوری وال سانو متوجہ کیتا ہے اور سانو مخالف قوتاں نو روک کے تو سانو اس طرف رغبت دلائی ہے. تو کیا مہینہ گزریا ہے اسی اس کا صحیح فائدہ حاصل کیتا ہے؟ کیا اسی وہ عادات جڑے پختہ نے پہلے تھے انہوں نے گل نہیں کر رہے، جڑے 5 وقت کی پہلی پابندی میں نماز پڑھ رہے ہیں میں گل انہوں نے نہیں کر رہے کیونکہ انہوں کی پہلی عادت سی. اے گل میں انہوں نے کر رہے ہیں کہ جڑے رمضان المبارک تو پہلے پابندی نماز کی نہیں سن کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کی نہیں سن کرتے، ذکر اذکار کی نہیں سن کرتے، معمولات زندگی دے اندر اللہ رب العزت کی اطاعت دے بے شمار حکم نے، کاروبار دے اندر بھی، نوکری دے اندر بھی، ہر پہلو دے اندر، گھر دے اندر بھی، معاشرے دے اندر بھی، محلے دے اندر بھی بندے دے احکامات نے کوئی کنج رہنا ہے. تو اسی ان احکامات کے پابندی کی تھی تو کیا اسی وہ بھی کر رہے ہیں یا دوبارہ شیطان نے اپنی سوچ والا جڑا پنجا سے اس کو کبھی کر لیا؟ تو اگر کبھی کر لیا تو بیٹیوں اے تربیت والے دن سارے قریب تو گزرے نے انہوں نے توجہ کر کے شیطان دے اثر تو بچنا ہے. شیطان دے اثر تو اسی کی کرنا ہے؟ بچنا ہے. یہ انہوں لوگوں نے یہ جنہیں دی عادت اجے پختہ نہیں سی ہوئی مگر ایک مہینہ انہوں نے ٹریننگ کی تھی، انہوں نے نماز پر رجوع کیتا، ذکر پر رجوع کیتا، روزے رکھے اور کچھ بندے دے اتنے شیطان دے اثر دے تحت اپنے آپ کو بگاڑ وال لے گئے ہوتے ہیں، انہوں روزے کی بھی نماز نہیں پڑھی، انہوں روزے بھی نہیں رکھے ہوں گے، نہیں ایسے بھی ہوں گے. انہوں نے بھی سوچ اپنے اندر پختہ کرنی چاہیے کہ اتنی برکت والا مہینہ آیا اور اتنا اچھا موقع زندگی دے اندر سانو ملیا اور وہ دشمن جڑے جس نے عبادت کو روکنا سی اس کو اللہ نے تھوڑی دیر میں مقید کیتا اور اسی پھر بھی اللہ نے عبادت پر رجوع نہیں کی تھی، اس کے احکامات کی بجا بھی وہ بھی اپنے اندر سوچ پیدا کرن
بیلیوں مثبت سوچ پیدا کرو گے تو عمل اچھے کرنے وال جاؤ گے. اگر مثبت سوچ معاشرے کے اندر معاشی اعتبار نال، دینی اعتبار نال، کاروباری اعتبار نال، گھر کے سربراہ کے اعتبار نال، محلے کے اندر تھوڑی کی ذمہ داری ہے. ساری ذمہ داریاں رسول اللہ نے باقاعدہ ساری تربیت کے لیے خود عمل کر کے سانو دسیاں. ہر معاملے کی رہنمائی موجود ہے. تو کیا اسی اپنی زبان سے کنٹرول کیتا ہے؟ اسی اکھاں دے نال فلماں ویکھ لیاں چھڈیاں نے، گناہ چھڈے نے، اسی جناب کناں نال بریاں چیزاں سنیاں چھڈیاں نے، اس مہینے چھڈیاں سن دوبارہ کیوں شروع کیتیاں؟ تو جو شروع کیتیاں نے تو شیطان نے کرائیاں نے، تے انہاں کول رکنا ساڈے اندر قوت موجود ہے، اسی رک سکتے ہیں، اسی انہاں نوں چھوڑ سکتے ہیں. انہاں عادات بد جڑیاں نے، بریاں عادتاں جڑیاں نے، انہاں نوں چھوڑن دی قوت ساڈے اندر موجود ہے. تو بیلیو اپنی اس قوت کو کبھی کرو اور توجہ کرو اللہ پر، اور اپنے خاندان کے اچھے سربراہ بنو. اپنے بچیاں دے نال اللہ کے حکم کے مطابق معاملات کرو. اپنی بیوی دے او حقوق جڑے اللہ نے متعین کر دیتے ہیں تیرے اوپر پورے کرو. گھر کے اچھے سربراہ بنو، معاشرے کے اچھے فرد بنو، کاروبار اچھے طریقے سے کرو. انشاءاللہ العزیز جے اس کے عمل شروع کر دیتا تو اس کے بہار جڑی ہے، اس کے فوائد جڑے نے وہ بہت جلد تواڈے تے ظاہر ہونا شروع ہو جان گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کا حکم اگر کوئی غیر مسلم بھی منے نا، وہ اللہ کو نہ منے، اللہ کا حکم منے جڑے نے معاشرے کے اندر رہنے قانون عطا کیتے ہیں، تو اللہ انہوں نے بھی ثمرات عطا کر دیتا ہے. اے ابھی یورپ کے امریکہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں اللہ نے انہوں حکمات عمل کیتا ہے جڑے معاشرتی دینی نہیں. انہوں چوری ختم کی، انہوں ڈاکہ ختم کیتا، انہوں سزاواں دے اوپر سخت عمل کیتا، انہوں معاشرے دے اندر جھوٹ ختم کیتا، بے ایمانی ختم کی، فراڈ ختم کیتا. اور یہ سارے دن بڑے چنگے نے. تو اسی بھی انہوں کی طرح چنگے بن سکتے ہیں. وہ اصول تو سارے سانو دیتے گئے سے لگا رہے ابھی بن نہیں. تو اسی معاشرتی طور پہ ان اصولوں کے عمل کر کے اپنے معاشرے کو بھی انہوں کی طرح مثالی بنا سکتے ہیں. اسی سارے بھی، سارے سیاستدان بھی، سارے لیڈر بھی، سارے مذہبی لیڈر بھی، سارے علماء بھی، اور اللہ کے ولی تے ہوندے ہی ہونے جنہاں عمل کر لیا ہوگا انہوں نے اس کا اجر مل گیا ہوتا ہے، اللہ کا قرب. تو وہ اس چیز کی مثال موجود ہوتے ہیں. تو اللہ سب سب نو اچھا عمل کرنے کی توفیق دے دے. اپنی سوچ کو مثبت رکھو، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرو جی اس مہینے کی کیے باقی مہینے بھی کرو، تاکہ زندگی کے اندر فوائد اور زندگی کے اندر اچھے ثمرات جڑے نے وہ انہاں دا آنا شروع ہو جائے اور اللہ کی رحمت کے شروع ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.